بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب ارشاد ہوتا ہے باری تعالیٰ کا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض، کھاؤ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اس میں سے کھاؤ۔ یہ من کا لفظ جو ہے مما سے مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ چیز کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیزیں حلال نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ان چیزوں کو تم کھا سکتے ہو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جن کو اللہ نے درست قرار دیا ہے۔ تو اس آیت سے حلال اشیاء کی، جائز اشیاء کی، ان سے فائدہ اٹھانے کی اباحت ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ ان چیزوں سے استفادے کو، ان چیزوں کے کھانے پینے کو حلال قرار دیتی ہے جو اللہ نے حلال قرار دی۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ کلو، کھاؤ، مما، اس میں سے، وہ تمام چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں، حلالن، اور حلال بھی ہیں، اور طیباً، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ طیب ہیں۔ بسا اوقات چیز حلال ہوتی ہے اور طیب نہیں ہوتی، اور بسا اوقات طیب ہوتی ہے اور حلال نہیں ہوتی۔ دونوں شرطیں جب مل جائیں تو اس چیز کو تم نے استعمال کرنا ہے۔ مثلا چیز حلال ہے اور طیب کے معنی ہے پاک، طیب کے معنی پاک۔ تو چیز حلال ہے مگر پاک نہیں ہے، اور چیز پاک ہے مگر حلال نہیں، تو دونوں صورتوں پر غور کرو گے، پھر اس کے بعد تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔ مثلا بہت سی صورتیں ہیں کہ چیزیں حلال ہیں، گائے، دمبا، بکرا، بیل، یہ سب چیزیں حلال ہیں لیکن پاک نہیں ہیں، یعنی وہ ذبح ٹھیک طرح نہیں ہوئی تو جانور ناپاک ہو گیا۔ ہے حلال لیکن ناپاک ہے وہ حلال لیکن چوری کا ہے، کسی نے چرا کر آپ کے ہاتھ بیچ دیا۔ ایک بیل تھا، اس کی قیمت دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ 2000 کم سے کم ہوگی، اور وہ کہتا ہے صاحب یہ تو میں آپ کے ہاتھ 500 میں بیچ دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال نہیں ہے، کہیں سے چرا کر لایا ہے، تو یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن حلال نہیں ہوتی، جیسے بھنگ پیتے ہیں نا لوگ، اس بھنگ کا پودا پاک ہوتا ہے لیکن حلال نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی بھنگ کے پودے پہ بیٹھ گیا، جیسے فصل میں اگاتے ہیں، کھیت میں اگاتے ہیں بہت سے، کوئی آدمی اس پہ بیٹھا اور اس کی سبزی، اس کی تری انسان کے کپڑوں کو لگ گئی، تو وہ چیز پاک تو ہے لیکن حلال نہیں ہے۔ تو پاکیزگی ایک الگ چیز ہے، حلال ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو پاک ہے لیکن حلال نہیں ہے، تو اس لیے منع کیا کہ دیکھو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، حلال بھی ہونا چاہیے اور طیب بھی ہونا چاہیے، وگرنہ ان کا کھانا منع ہے۔ اسی کی ایک اور آسان سی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے انسان کے ناخن ہیں، تو یہ ناخن جب تک انسان کے جسم کے ساتھ ہیں پاک ہیں، اور جو ہی جسم سے الگ ہوا یہ ناخن اس وقت ناپاک ہو گیا۔ تو اب یہ ناپاک کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں کسے کھا نہیں سکتا۔ اس لیے بعض لوگ جو ناخن چباتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ کھا رہا ہے وہ چیز ناپاک۔ اور جن فقہا کے نزدیک وہ پاک بھی ہو گئی، چاہے فرض کر لو ایک لمحے کے لیے پاک بھی ہو جائے تو حلال تو نہیں ہے، اس لیے کہ پاکیزگی کے ہر جگہ معنی یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ کھانے کے لیے بھی حلال ہو جائے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ یہ ہے خدا کی کتاب کہ ایک ایک لفظ سے کتنی کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ تو کبھی قرآن پاک کوئی پڑھے صرف اس نقطۂ نگاہ سے کہ اللہ نے حکم کیا کیا دیے ہیں، احکامات کیا کیا دیے ہیں، تو زندگی ناکافی ہے، اتنے احکامات قرآن پاک سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ارشاد ہوا کہ لوگوں دیکھو، کھانی وہ چیز ہے جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں، ایک تو وہ چیز جو حلال ہے اور دوسری وہ چیز جو پاک ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی نہ کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوہ عربی میں کہتے ہیں ایک قدم جب کوئی انسان اٹھاتا ہے
اور دوسرے قدم کو رکھنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خطوہ، اور یہ اس کی جمع ہے کہ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ شیطان تمہیں ان چیزوں کی طرف لے جائے گا جو چیزیں ناپاک ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کہے گا کہ تم ان چیزوں کو کھاؤ، اور جو چیزیں پاک ہیں ان سے تمہیں منع کر دے گا۔ تو اس لیے تم اپنے آپ کو کھانے پینے کے بارے میں اللہ کے تابع رکھنا، شیطان کے نہیں۔ انہو لکم، اور وہ بلا شک و شبہ ہے، ہو کی ضمیر شیطان کی طرف لوٹی کہ شیطان ہے لکم تمہارے لیے عدو مبین، بڑا واضح، بڑا کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، کہ وہ تم سے نئے نئے طریقے اس لیے ایجاد کراتا ہے۔ تو شیطان سے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ شیطان تو تمہارا ہے ہی اعلانیہ دشمن، اور وہ تو تمہیں ہمیشہ ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا، اس لیے کبھی بھی اس کی بات نہ ماننا، ہماری بات مانتے رہنا۔ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے، مفسرین نے اس سلسلے میں 3 قبائل کے نام عام طور پر لکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بنو ثقیف تھے، بنو خزاع تھے اور بنو مدلج تھے۔ مدلج اور ثقیف اور خزاع، وہ کہتے ہیں ان تینوں نے کچھ جانوروں کو شروع کر دیا تھا اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر چھوڑنا، اور ان جانوروں سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا یہ لوگ حرام سمجھتے تھے، اس کو ناجائز کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کی یہ شرعی حیثیت نہیں ہے، وہ پاک اور حلال ہیں، یہ جو کچھ اپنے پاس سے قید لگاتے ہیں غلط ہے۔ اب اس کی تشریح کے لیے دیکھیے سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ 6 پارے میں دیکھیے، وہاں سے یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ مائدہ 6 پارہ اور سورت نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 103 103۔ للی جی اچھا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ، اور اللہ نے بحیرہ کو مقرر نہیں کیا، ولا صائبہ، اور نہ خدا نے صائبہ کا حکم دیا ہے، ولا وسیلتن، اور نہ اللہ نے وسیلہ کا حکم دیا ہے، ولا حام، اور نہ اللہ نے حام کا حکم دیا ہے، ولیکن الذین کفروا، اور لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، الکذب، بہتان، جھوٹ بولتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت میں 4 جانوروں کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے بحیرہ کو مقرر نہیں کیا، ایک، ولا صائبہ، نہ صائبہ کو مقرر کیا، ولا وسیلہ، اور نہ اللہ نے وسیلہ کو مقرر کیا، ولا حام، اور چوتھے فرمایا نہ حام کو مقرر کیا۔ 4 قسم کے جانور، ان چاروں کی تشریح میں اگرچہ محدثین کا اور فقہا کا اختلاف ہے، لیکن جو لوگ عربوں کی اس سوسائٹی کو جانتے ہیں، خاص طور پر جن کی تاریخ پہ نظر رہی، مختلف قبائل یہ نام رکھتے تھے 4 قسم کے جانوروں کا۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ استعمال نہ کیا جائے، اور یہ اس کا دودھ بالکل چھوڑ دیتے تھے اسے دھونا، اور کہتے تھے یہ دودھ بتوں کے نام پر ہے، بتوں کو اس سے غسل لیتے تھے اور بتوں کو اس سے نہلاتے تھے، پر انسان اس دودھ کو نہیں پی سکتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے خداؤں کے لیے ہے۔ بحیرہ کہتے تھے اس اونٹنی کو۔ اچھا، دوسرا جانور جس کو اللہ نے یہاں منع کیا ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر 103 ہے، آپ لوگ بھی اسے دیکھیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اچھا، 7ویں پارے میں بحیرہ تو یہ ہوا، اللہ تعالی نے پہلے جانور کی نفی کر دی نا، اور ارشاد فرمایا کہ بحیرہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے اللہ تعالی نے فرمایا ولا صائبہ، اور صائبہ کچھ نہیں ہے۔ یہ صائبہ دوسری قسم کا جانور تھا، اور اس صائبہ پر بار برداری نہیں کرتے تھے، کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے،
اور کہتے تھے کہ اس کی پیٹھ جو ہے یہ مخصوص ہو گئی ہے ہمارے معبودوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اور اس بتوں کے لیے اس کی پیٹھ پہ کوئی چیز لادی نہیں جائے گی، اس سے بار برداری کا کام نہیں لیتے تھے۔ تیسرا جانور کون سا تھا؟ اللہ تعالی نے فرمایا ولا وسیلہ، اور وسیلہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور وسیلہ یہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جو 2 مرتبہ جس میں جنم ایسا ہو جائے کہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہو، درمیان میں کوئی اونٹ نہ ہو، تو اونٹنی چونکہ جانوروں میں مؤنث بڑے معنی اور قیمت رکھتا ہے کہ اس سے نسل آگے بڑھتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، تو جو اونٹنی پہلا بچہ پھر دوسرا بچہ اونٹنی جنم دیتی تھی اس کو بھی یہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور چوتھا ولا حام، اللہ نے فرمایا اور حام بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے اسے مقرر نہیں کیا، یہ حام وہ جانور تھا، وہ اونٹ تھا جس سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، یا وہ اونٹنی تھی جس سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، تو یہ بہت مقدس سمجھ کے، بہت محترم سمجھ کے کہتے تھے کہ یہ تو بتوں کے نام پہ چھوڑ دینی چاہیے، اور اس سے ہمیں کوئی تعلق رکھنا نہیں ہے، نہ اس کا دودھ استعمال کرنا ہے، نہ اس سے سواری کا کوئی کام لینا ہے، بس جنگلوں میں چھوڑ دو، شہروں میں چھوڑ دو، جدھر مرضی چرتی رہے، اسے منع نہیں کرنا، نہ چارے سے نہ پانی سے، سارا کھیت چر جائے اجاڑ جائے بالکل کوئی نہیں چھیڑ سکتا تھا۔ یہ 4 قسم کے جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ نے ان 4 جانوروں کی کوئی حیثیت نہیں رکھی۔ اس پہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو موضع القرآن لکھا ہے، حضرت نے جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ یہ حاشیہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یعنی یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشیوں میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے۔ کوئی بچہ جانوروں میں وہ بتوں کی نظر رکھتے اور پھر اس کا کان پھاڑ دیتے نشان رکھنے کے لیے۔ ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی کن کٹی بکریاں پھرتی رہتی ہیں، ہے نا، گائے، تو یہ عملی طور پر وہاں جا کر ہمیں احساس ہوا کہ جو اللہ نے وہاں فرمایا وہ تو یہاں سارے منظر نظر آتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں اب بھی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے کفر کی رسمیں کہ مواشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو اور اس کو بحیرہ کہتے، اور کوئی جانور بت کے نام پر ایک ہو گیا نا بحیرہ، آگے دیکھیے، اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے، وہ صائبہ تھا، بت کے نام پہ آزاد کر دیا، اب وہ جانور جو مرضی کرے اسے صائبہ وہ کہتے تھے۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اور بعض شخص نے ٹھہرایا، بعض لوگوں نے، کہ جو بچہ نر ہو وہ بت کی نیاز ذبح کروں اور جو مادہ ہو میں رکھوں۔ جو بچہ نر پیدا ہو جائے تو بتوں کو دے دوں، مادہ ہو تو خود رکھ لوں۔ پھر اگر نر و مادہ ملے ہوئے ہوتے، یعنی 2 بچے ایک وقت میں ہو جاتے، تو نر بھی آپ رکھتا مادہ کے ساتھ، پھر بھول جاتا کہ جو نظر مانی تھی وہ تو یہ تھی کہ مادہ خود رکھ لوں گا اور نر جو ہے، میل جو ہے وہ بتوں کے نام پہ دے دوں گا۔ تو جب 2 بچے ہو جاتے تو پھر بھول جاتا تھا، پھر کیا کرتا تھا کہ وہ بھول جاتا اسے، اور جس اونٹنی سے یہ ہوئے تھے بچے اس اونٹنی کو بتوں کو دے دیتا تھا۔ یہ تھی وسیلہ۔ اور جس اونٹ کے پشت سے 10 بچے پورے ہوتے لائق سواری کے، یعنی 10 بچے بھی ہوں اور اتنے بڑے ہو جائیں کہ سواری کرنے کے قابل ہو جائیں، تو بوجھ اس کے باپ کو لادنا موقوف کرتے۔ کہتے اب 10 بچوں کا باپ ہو گیا، بڈھا ہو گیا، اب اس میں کیا بوجھ لادنا ہے، اسے بھی چھوڑ دو بتوں کے لیے۔ اور چارے پانی پر سے نہ ہانکتے، چارہ پانی جدھر مرضی وہ منہ مارتا رہے اسے کوئی نہیں ہانکتا تھا، وہ حامی تھا۔ یہ سب غلط رسمیں ڈال کر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے۔ یہ تھی بات، یہ شریعت کا حکم سمجھتے تھے نا ان سب کو۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اور اللہ نے بحیرہ بھی مقرر نہیں کیا، صائبہ بھی، وسیلہ بھی اور حام بھی، بلکہ کافر جھوٹ بولتے ہیں اپنی طرف سے
چاروں چیزوں کو اللہ نے رد کر دیا۔ یہ ہے وہ چیز جو بنو ثقیف کرتے تھے اور خزاعہ والے کرتے تھے اور مدلج والے کرتے تھے۔ وہ تینوں قبیلے چونکہ بتوں کے نام پہ اس طرح چھوڑتے تھے ان چیزوں کو، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ سب حرام اور غلط ہے، تم ایسے کام مت کرو، ان جانوروں کو تم اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ جو چیزیں ہیں اللہ کا کوئی قرب کسی کو نہیں دلاتے۔ سمجھ آئے؟ یہ ہوتا ہے نا اب بھی ہندوستان، ہاں یہ پہلے پڑھا تھا، خیال تھا کہ قرآن میں اس رسم پہ بھی آئے گی کوئی چیز، نہیں پڑھا تھا نا۔ یہ ہے وہ عملی شرک جس کو اللہ نے بار بار رد کیا ہے، اور ہم چونکہ قرآن نہیں نہ پڑھتے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے جس شرک پر بحث اور بات کی ہے نا، قرآن نے جن ٹاپکس کو لیا ہے وہ قیامت تک گویا رہنے ہی والے۔ اللہ نے بھی ایسی ایسی آیات نازل کی ہیں کہ جو اس کے دشمن باز نہیں آئیں گے، ہر زمانے میں یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کرتی رہی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ وسیلہ اور حام وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ حلال ہیں، جائز ہیں تمہارے لیے، ان سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ایمان اے لوگو یہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پیدا کی، یا تمہارے کھانے کے لیے بعض چیزیں جس میں سے حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں۔ طیب یہ ہو سکتی ہیں یا نہیں، طیب اس وقت ہو جائیں گی جب یہ مال اپنے مالک کی ملک سے نکل جائے گا۔ مثلا اس نے ایک سانڈ یا گائے چھوڑ دی بتوں کے نام پہ، تو بت تو اس پہ اس کا قبضہ ہو نہیں سکتا، تو شرعاً ابھی اس کی ملکیت سے نکلی ہی نہیں، اصل میں وہی مالک، اور اگر وہ مالک اجازت دے دے ذبح کرو اسے، کھاؤ، کباب بناؤ اس کے انہیں بھی پیش کرو۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، پاک چیزیں اور حلال چیزیں کھاؤ انہیں، تاکہ ان کی حرمت کا جو عقیدہ ہے، جو انہوں نے خود سے ان چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے، یہ حرام چیزیں ان کی حرمتیں ٹوٹیں۔ اللہ کے مقابلے میں پوری عبادت کا وہ نظام قائم کر رہے ہیں، تم ان کی عبادت کے نظام کو ختم کرو اور اللہ کی توحید کا پرچار کرو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جانور خدا کے اور انسان بھی خدا کی مخلوق اور بت بھی خدائی کی مخلوق، اور مخلوق کے لیے وہ حقوق دے دیے جائیں جو خالق کے اور اللہ کے حقوق، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہو بلا شک و شبہ وہ تمہارے لیے عدو مبین، وہ بڑا کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا۔